دوستو، عید قربان کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے وہ چھری بھی لی، ہاتھ بھی باندھے اپنے، وہ اس کے مطلب آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور مکمل تیاری کر لی اسی مینا میں جہاں اب قربانی کرتے ہیں حجاج کرام۔ تو اس وقت جو ہے وہ اوپر سے آواز آئی کا صدق تو رویا، اے جناب ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ٹھیک ہے، فدینہ ہو بذبح عظیم، ہم نے اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں نعم البدل لے لیا ہے، بڑی قربانی لے لی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مفسرین، مسلمان مفسرین، کہ وہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی قربانی ہے، کیونکہ جناب اسماعیل کی پیشانی میں نور محمد تھا، اور نور محمد کو بچانا ضروری تھا، کیونکہ حضور پاک دنیا میں تشریف لانے تھے، اس لیے حضرت اسماعیل کو بچایا گیا۔ اور پھر اس قربانی کے بدلے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اور پھر حضور نے جو حدیث بیان فرمائی تھی، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، مطلب کہ نسب کے لحاظ سے میں نانا ہوں، وہ میرے نواسے ہیں، لیکن میری محنت کو بچائیں گے، مجھے بچائیں گے، میرے میسج کو بچائیں گے، اس لحاظ سے میں حسین سے ہوں۔ تو یہ پس منظر ہے۔ پھر ایک دمبا آیا جنت سے، جناب جبرائیل لائے، جس طرح آپ یہ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، لائے، وہ ذبح ہو گیا اور جناب اسماعیل بچ گیا۔ تو اس کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، یہ یاد ابراہیمی ہے، حکم دیا کہ قربانی کریں، جو ہے نا 10 ذی الحج کو۔ تو تمام مسلمان جو ہے اس یاد میں قربانی کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہماری یہ قربانی نہیں پہنچتی، بلکہ ہمارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، دلوں کی محبت اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ اس ابراہیم کو تو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ اس نے بیٹا قربان کر دیا، اور امام حسین نے پورا کنبہ قربان کر دیا، حضور نے پورا خاندان قربان کر دیا۔ تو اس کی امت کو کتنا مجھ سے انٹرسٹ ہے، مجھ سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا لو کرتی ہے اللہ سے میری حضور کی امت، کہ وہ قربانی کرے۔ تو آئیے قربانی کریں اس یاد میں، اس دن کو عبادت کے طور پر منائیں، اور غربا کا اور مساکین کا خیال رکھیں۔